السلام علیکم لسنرز، آج جو میں ناول ریڈ کرنے جا رہی ہوں وہ ہے کوئی لمحہ گلاب ہو، جو کہ تحریر ہے نکہت عبداللہ کی۔ قسط نمبر 4 شروع کرنے سے پہلے پلیز چینل کو سبسکرائب کیجیے، بیل آئیکن کو پریس کیجیے، ویڈیو کو لائک کیجیے اور کمنٹ بھی ضرور کیجیے تاکہ ہمارے چینل کی ریٹنگ اچھی ہو سکے۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ سلیمان بینک میں اچھی پوسٹ پر تھے، اس حساب سے الگ گھر افورڈ کر سکتے تھے۔ چاہتے تو جس وقت ابو نے انہیں اپنا الگ انتظام کرنے کو کہا تھا تبھی راحیلہ کو لے کر چلے جاتے، لیکن وہ ایسا نہیں چاہتے تھے۔ جب ہی ٹال مٹول کر رہے تھے، ان کا خیال تھا کہ ابو کا غصہ کم ہوگا تو وہ اپنی بات بھول بھال جائیں گے، اور یہی وہ راحیلہ کو سمجھا رہے تھے۔ لیکن اسے تو جیسے موقع ملا تھا، سلیمان جیسے ہی آفس سے لوٹے فوراً ٹوکتی، گھر دیکھا سلیمان؟ نہیں، وقت کہاں ملتا ہے، اور آفس کے بعد پھر کہیں جانے کی ہمت نہیں ہوتی۔ سلیمان کے جواب پر وہ پہلے ان سے ہمدردی جتاتی، ہاں کتنا تھک جاتے ہیں، چلیں چینج کر لیں، میں آپ کے لیے چائے لے کر آتی ہوں۔ پھر چائے کے دوران شروع ہو جاتی، آپ کے پاس تو وقت ہی نہیں، میں اپنے بھائی جان سے کہوں گی کہ وہ کوئی گھر جلد ہی دیکھ لے۔ کتنا کرایہ؟ میرا خیال ہے 3000 تو ہم افورڈ کر سکتے ہیں۔ نہیں راحیلہ، ابھی رہنے دو۔ کیوں، آپ کیا چاہتے ہیں ابو ہمارا سامان اٹھا کر باہر پھینک دیں تبھی ہم جائیں یہاں سے؟ اور دیکھیے گا وہ یہی کریں گے۔ نہیں، اس روز وہ غصے میں کہہ گئے تھے، ورنہ ان کا یہ مطلب نہیں تھا کہ ہم سچ مچ گھر چھوڑ جائیں گے۔ ان کا جو بھی مطلب ہو، اب میں یہاں نہیں رہنا چاہتی، مجھے الگ گھر لے کر دیں، کیونکہ میرے اپنے ارمان ہیں، میں اپنے گھر کو اپنی مرضی سے سجاؤں اور آزادی سے آپ کے ساتھ رہوں۔ یہاں تو ہر بات پر پابندی ہے۔ پھر اس کے زانوں پر سر رکھ دیتی، کتنا اچھا لگے گا جب صبح میں آپ کو اٹھا کر بیڈ ٹی دوں گی، پھر آپ کے کپڑے پریس کروں گی، اور جب آپ تیار ہوں گے تو میں ناشتہ بنا لوں گی، اور شام میں یہ سب تم یہاں بھی کرتی ہو۔ سلیمان نے کہا تو وہ منہ بنا کر بولی، ہاں لیکن اس طرح نہیں جیسے میں چاہتی ہوں۔ بہرحال سوچیں گے۔ سلیمان نے ٹال دیا، لیکن وہ کہاں ٹلنے والی تھی، اٹھتے بیٹھتے ایسی ہی باتیں کرتی۔ پھر یہاں تک کہنے لگی، یہ تو ہماری بغیرتی ہے جو ابھی بھی یہاں پڑے ہوئے ہیں۔ سلیمان اس پر بھی خاموش تھے، کیونکہ اس تھوڑے سے عرصے میں وہ راحیلہ کو اچھی طرح سمجھ چکے تھے۔ وہ منمانی کرنے والی انتہا درجے کی خود پسند ہے، اور اتفاق سے یہی رابعہ کی بھی فطرت تھی۔ اس لیے ہر وقت دونوں ایک دوسرے کو نیچا دکھانے میں لگی رہتی۔ کیونکہ رابعہ کو ابو کی حمایت حاصل تھی، اس لیے وہ بازی لے جاتی، ورنہ راحیلہ کے سامنے وہ جم نہیں سکتی تھی، کیونکہ راحیلہ زبان کی بھی بہت تیز تھی۔ صرف ابو کے ڈر سے کچھ خاموش رہتی، ورنہ رابعہ جیسی 10 کو نچا سکتی تھی۔ بہرحال سلیمان تو راحیلہ کی باتیں کان سے سنتے، دوسرے سے نکال دیتے، لیکن ابو رابعہ کی باتوں پر یقین کرتے تھے۔ انہوں نے ایک بار بھی امی سے تصدیق کرنے کی ضرورت نہیں سمجھی، اور رابعہ کے کہنے پر ایک بار پھر سلیمان کو گھر چھوڑنے کا کہہ دیا تو اس بار بھی غصہ آ گیا۔ امی کے رونے اور منت سماجت پر بھی نہ رکے، اور ایک ہفتے کے اندر گھر لے کر وہاں شفٹ ہو گئے۔ جس وقت وہ جا رہے تھے اس وقت راحیلہ اور رابعہ دونوں بہت خوش تھیں، لیکن بظاہر یوں جیسے سب اچھا نہیں ہوا۔ رابعہ تو اپنے کمرے سے نکلی ہی نہیں، اور جبکہ راحیلہ کبھی امی کے گلے لگتی، کبھی فائقہ اور سونی کے سامنے خود کو مظلوم ظاہر کر رہی تھی۔ اپنے گھر جاتے ہی اس نے سلیمان کو سنانی شروع کر دی، تمہاری بہن آخر اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئی، مجھے وہاں سے نکلوا کر ہی دم لیا، اب تو بہت خوش ہوں گی، اور اچھا ہوا ہم آ گئے، ورنہ اس کے ارادے تو کچھ اور تھے۔ پتہ ہے مجھ سے کہہ رہی تھی تمہیں طلاق دلوا کر چھوڑوں گی۔ توبہ توبہ، پتہ نہیں اپنا گھر بسائے گی کیسے؟ میں بھی دیکھتی ہوں کیسے ساس نندوں کے ساتھ گزارا کرتی ہے۔ اچھا بس اب یہاں آ گئی ہو تو بھول جاؤ سب، سلیمان نے کہا تو فوراً آنکھوں میں آنسو بھر کر اس کے سینے سے لگتی بولی، کیسے بھول جاؤں سلیمان؟ بہت ستایا ہے اس لڑکی نے مجھے، تم تو سارا دن آفس میں ہوتے تھے، تمہیں کیا پتا، میرے دل سے پوچھو، ہر پل یہ دھڑکا لگا رہتا کہ کہیں تم مجھے چھوڑ نہ دو، بتاؤ اس کے بعد میرا کیا ہوتا، میں تو مر جاتی، تمہارے بغیر نہیں رہ سکتی۔ اور ایسی باتوں سے سلیمان کو لگتا جیسے وہ ٹھیک کہہ رہی ہے۔ ایسی ہی ساری افراتفری کے دوران رابعہ کمرے سے نہیں نکلی تھی۔ جب سناٹا چھا گیا تب وہ باہر آ کر بہت اتراتے ہوئے انداز میں بولی، کتنا سکون ہو گیا ہے نا؟ اس نے تائید کے لیے سونی کو دیکھا تو وہ بیچاری سیدھی سادھی بڑے آرام سے کہہ گئی، ہاں۔ کیا ہاں؟ امی نے تیز لہجے میں ٹوکا تو سونی ایک دم خائف ہو گئی۔ وہ ابھی بھیا کے سامان جانے کا اتنا شور ہو رہا تھا، اب ہا ہا ہا، رابعہ زور سے ہنستے بولی، ٹھیک تو کہہ رہی ہے، یہ تو واقعی ٹھیک کہہ رہی ہے، لیکن تمہارا مطلب کچھ اور تھا۔ واقعہ نے ناگواری سے رابعہ کو جتایا تو وہ دھڑلے سے بولی، میرا بھی یہی مطلب تھا، لیکن اپنی اپنی سمجھ کی بات ہے، تم جو بھی سمجھو۔ بہرحال اب یہ کمرہ میرا ہو گیا، اس سے پہلے کہ کوئی اور اس پر قبضہ کرے میں اپنا سامان یہاں سیٹ کر دیتی ہوں۔ جب تم نے کہہ دیا تو پھر کسی اور کی مجال نہیں کہ یہاں قبضہ کر لے۔ وہ کہتی کمرے سے نکل کر کچن میں آ گئی تھی، اور پھر چاول چننے کے بہانے سے سونی کو بھی بلا لیا، کیونکہ وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کا کچا ذہن رابعہ کی ایسی حرکتوں سے متاثر ہو۔
اس لیے فوراً اس سے دوسری باتیں کرنے لگی۔ تمہارا رزلٹ کب آ رہا ہے؟ شاید اگلے ہفتے۔ کون سا گریڈ لاؤ گی؟ اس نے چاول کا تسلا اس کے آگے رکھتے ہوئے پوچھا۔ پتہ نہیں آپی، میرے پیپر تو بہت اچھے ہوئے ہیں، دعا کریں بی گریڈ آ جائے۔ سونی نے کہا تو مسکرا کر پوچھنے لگی، بی کیوں، اے کیوں نہیں؟ اے گریڈ تو سمیہ کا آئے گا کیونکہ اس کے ہر ٹیسٹ میں سب سے زیادہ نمبر آتے ہیں۔ سونی نے سمیہ پر رشک کرتے کہا تو وہ مسکرا کر بولی، بے وقوع، ضروری نہیں کہ جو ہر ٹیسٹ میں نمبر لائے وہ بورڈ کے امتحان میں بھی سب سے آگے ہو، بلکہ اصل رزلٹ تو یہی پتہ چلتا ہے۔ پتہ ہے جب میں میٹرک میں تھی تو کلاس میں ہم 3 لڑکیاں ایسی تھیں جن میں بہت سخت مقابلہ ہوتا تھا۔ اسکول کے سارے امتحانوں میں کبھی میں فرسٹ آتی، کبھی ان دونوں میں سے کوئی اور۔ جب بورڈ کا امتحان ہوا تو ایک اور لڑکی جو کلاس میں سب سے پیچھے بیٹھتی تھی اور ٹیچرز کو اس کا نام بھی معلوم نہیں تھا، وہ ہم سے زیادہ نمبر لے گئی۔ ہیں؟ سونی بہت دلچسپی سے سن رہی تھی۔ ہاں، اسی طرح تمہارے بھی سمیہ سے زیادہ نمبر آ سکتے ہیں۔ اللہ کرے، تو بہت ہی مزہ آئے گا۔ اتنا اتراتی ہے وہ، اور میں نے سوچ لیا ہے کالج جا کر بہت محنت کروں گی۔ شاباش، کون سے کالج جاؤ گی؟ اس نے سونی کی ہمت بندھا کر پوچھا تو وہ فوراً بولی، جہاں سے آپ نے پڑھا ہے۔ ہاں، وہی اچھا ہے، قریب بھی ہے، میں خود تمہارا ایڈمیشن کروانے جاؤں گی، اسی بہانے اپنی ٹیچر سے بھی مل لوں گی۔ اس نے کہا تو سونی سادگی سے پوچھنے لگی، ٹیچر آپ کو پہچان لیں گی؟ کیوں نہیں، استاد اپنے اچھے شاگردوں کو کبھی نہیں بھولتے۔ وہ کہہ کر خود ہی ہنسی، پھر اس کے سامنے سے دستلا اٹھایا اور بولی، لاؤ جلدی سے چڑھا دوں، پھر مجھے ہفتے بھر کے کپڑے دھونے اور پریس بھی کرنے ہیں۔ آپی، میں مشین لگا رہی ہوں، آپ کے کپڑے دھو دوں؟ سونی نے کہا تو اس نے منع کرتے کہا، نہیں، میرے کپڑے مشین میں دھلنے والے نہیں، ایک ایک دن کے پہنے ہوئے ہیں، سرف میں ڈال کر نکالوں گی۔ اور ہاں، پہلے ابو سے چائے کا پوچھاؤ کیونکہ کھانے میں تو ابھی دیر ہے۔ ابو کہتے ہیں مجھ سے چائے کا پوچھا نہیں کرو، پلانے کا موڈ ہو تو پلا دیا کرو۔ سونی نے کہا تو وہ بے ساختہ ہنسی، پھر کیتلی میں پانی ڈال کر چولہے پر رکھ گئی۔ سونی جاتے جاتے کسی خیال سے پلٹ کر پوچھنے لگی، آپی، آپ بھیا کے گھر جائیں گی؟ ہاں، کیوں نہیں، کل ہی آفس کے بعد سیدھی وہاں جاؤں گی، ہماری کوئی ان سے لڑائی تھوڑی ہے۔ میں کل گھر آ کر دیکھوں گی، پھر تمہیں بھی ساتھ لے چلوں گی۔ اچھا نہیں لگ رہا نا؟ بھیا چلے گئے، کتنی خاموشی چھا گئی ہے۔ سونی نے افسوس سے کہا، ہاں بس۔ وہ گہری سانس کھینچ کر رہ گئی، پھر چائے لے کر اندر ابو کے پاس آئی تو وہ جانے کے سوچ میں بیٹھے تھے۔ ابو، چائے لیجیے، اس نے پکارا تو چونک کر پوچھنے لگی، چلا گیا تمہارا بھائی؟ جی۔ اچھا ہوا، انہوں نے کہا تو فوراً بولی، نہیں ابو، اچھا نہیں ہوا، آپ نے خواہ رابعہ کے کہنے سے نہیں بیٹا۔ ابو نے فوراً ٹوکا، یہ میرا اپنا فیصلہ تھا۔ لیکن ابو، اتنی جلدی لوگ کیا کہیں گے؟ لوگ کچھ بھی کہیں، میں اپنے گھر کا ماحول خراب نہیں کر سکتا۔ تم نے راحیلہ کی زبان نہیں سنی، تمہاری امی مجھ سے چھپاتی رہیں، وہ تو ایک دن میں اچانک آ گیا تو اسے دیکھ لیا اور سن لیا، بازاری عورتوں کی طرح ہاتھ نچا کر فحش گالیاں بک رہی تھی۔ اور تمہارا بھائی، وہ بھی الو کا پٹا ہے، اسے ذرا احساس نہیں تھا کہ گھر میں جوان بہنیں موجود ہیں۔ ابو غصے سے بولنے لگے تھے، اس لیے وہ بالکل خاموش ہو گئی اور پھر اسی خاموشی سے ان کے پاس سے اٹھ گئی تھی۔ اگلے دن صبح وہ امی سے کہہ کر نکلی کہ شام میں بھیا کے گھر سے ہوتی ہوئی آئے گی۔ بھیا اسے ایڈریس دے گئے تھے، جس سے وہ سمجھ گئی کہ ان کا گھر نادرا کی طرف ہے۔ جب بھی آفس پہنچتے ہی اس نے نادر سے پہلے بات یہی کی، سنو، آج میں تمہارے ساتھ جاؤں گی۔ میرے گھر؟ نادرا خوش ہو کر بولی، تمہارے گھر تو نہیں، بس مجھے اس طرف کہیں اور جانا ہے۔ اس نے کہا تو نادرا فوراً پوچھنے لگی، کہیں تمہارے اعظام بھائی تو ادھر منتقل نہیں ہو گئے؟ نہیں، وہ بے ساختہ مسکرا کر بولی، سلیمان بھائی؟ ہیں، اتنی جلدی کیوں؟ نادر نے تعجب سے پوچھا تو وہ سرسری انداز میں بولی، بس وہ بھابھی اور رابعہ کی نہیں بنی، اس لیے وہ الگ ہو گئے۔ یار، وہ تمہاری بہن کیا چیز ہے، دیکھنے میں تو بڑی معصوم مسکین سی لگتی ہے۔ نادر نے کہا تو وہ کچھ کہتے کہتے ایک دم خاموش ہو گئی کیونکہ شہریار افندی اچانک اس کی ٹیبل کے قریب آن رکا تھا اور پتہ نہیں کس کی طرف متوجہ تھا، وہ صرف اس کے جوتے دیکھ کر اپنی فائل پر جھک گئی تھی۔ ایکسکیوز می۔ کچھ توقع سے شہریار افندی نے اس کے ٹیبل پر ہاتھ رکھ کر اسے متوجہ کیا تو وہ بلا ارادہ کھڑی ہو کر بولی، یس سر۔ پلیز۔ اس نے بیٹھنے کا اشارہ کیا اور اس کے بیٹھنے کے بعد پوچھنے لگا، آپ کے پاس فیکٹری کی فائل تو نہیں آ گئی؟ فیکٹری کی فائل؟ اس نے ٹیبل پر رکھی چاروں فائلیں اس کے سامنے رکھ دی تھی۔ تھینک یو۔ وہ ایک فائل اٹھا کر چلا گیا تو اس نے کمپیوٹر آن کرتے سوچا، بعض لوگ کتنے پرفیکٹ ہوتے ہیں، پتہ نہیں اس شخص کو اپنے پرفیکٹ ہونے کا احساس ہے بھی کہ نہیں۔ کیا کہہ رہا تھا؟ نادرا کو خاصی بے چینی ہو رہی تھی۔
کچھ نہیں، فائل لینے آیا تھا، لے کر چلا گیا، اس نے اپنی جھنجھلاہٹ چھپا کر کہا تو نادرہ افسوس سے بولی، بڑا افسوس ہوا، کاش تمہیں لینے آتا اور لے کر چلا جاتا۔ کیوں اپنے دل کی باتیں مجھ سے منسوخ کرتی ہو؟ وہ بہت تپ کر بولی، یہ تم ٹھیک کہہ رہی ہو، لیکن افسوس کہ وہ میری طرف متوجہ نہیں ہوتا، اگر ایک بار بھی اس طرف دیکھ لے تو جیسے تمہیں دیکھتا ہے تو ایمان سے میں بس خدا کے لیے اپنا کام کرو اور مجھے بھی کرنے دو۔ وہ ٹوک کر اس کی طرف سے پیٹھ موڑ کر بیٹھ گئی اور پھر شام کو ہی جب آفس سے نکلی تب اسے مخاطب ہوئی، سنو، بھیا کا گھر ڈھونڈنے میں میری مدد کرنا، یہ ایڈریس دیکھو، میرا خیال ہے تمہارے گھر کے آس پاس ہی ہے۔ اس نے پرس سے ایڈریس نکال کر نادرہ کو تھمایا، جسے وہ دیکھ کر بولی، ارے یہ تو ہماری پچھلی لائن میں ہے، چلو اسی بہانے تم میرے گھر بھی آ جاؤ گی۔ ہاں لیکن آج نہیں، پھر کسی اور دن ضرور آؤں گی، اس نے وعدہ کیا، پھر اس کے ساتھ وین میں سوار ہو گئی۔ نادرہ ٹھیک سے بھیا کے گھر کے سامنے چھوڑ کر واپس پلٹنے لگی تو اس کا ہاتھ پکڑ کر بولی، اندر تو چلو۔ نہیں بس تمہاری بھابھی پتہ نہیں کیسی ہیں، تمہیں مار کر نہیں نکالیں گی، اس نے بیل کا بٹن پش کرتے کہا۔ کون؟ چند لمحوں میں ہی اندر سے راہیلہ نے پوچھنے کے ساتھ گیٹ بھی کھول دیا اور اسے دیکھ کر بلا وجہ زور سے ہنستی بولی، تم کیسے آ گئیں؟ گھر کیسے ملا تمہیں؟ آؤ اندر آؤ، یہ کون ہے؟ میری دوست نادرہ، اس نے بس آخری بات کا جواب دیا اور نادرہ کا ہاتھ دبا کر راہیلہ کے پیچھے اندر داخل ہوئی تو وہ کہنے لگی، پھر دیکھو آج سارا دن سیٹنگ میں لگی رہی، اور پتہ ہے ابھی مجھے شکرانے کے نفل بھی پڑھنے ہیں، بہت شکر ہے اللہ کا اتنی جلدی اتنا اچھا گھر مل گیا اور ہم ذلیل ہونے سے بچ گئے۔ وہ نادرہ کا خیال کیے بغیر بولی تھی، رابعہ نے تو ہمیں ذلیل کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی، پتہ ہے اگر ایک دو دن اور گھر نہ ملتا تو میرا سامان باہر پھینکوا دیتی۔ ارے نہیں بھابھی، ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ وہ اسے کترا کر دوسرے کمرے میں جھانکنے لگی، تمہیں کیا پتا، وہ تو کہتی تھی تمہیں طلاق دلوا کر چھوڑوں گی، لیکن شکر ہے سلیمان مجھ سے بہت محبت کرتے ہیں، میرے بغیر تو وہ مر جائیں گے، اللہ نہ کرے۔ اس نے دہل کر سوچا اور نادرہ کو دیکھنے لگی جو یوں بیٹھی تھی جیسے پتہ نہیں کہاں آ گئی ہے۔ ویسے رابعہ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، ابو کو بھی اتنا بہکا دیا اور ابو بھی تو اسے اس کے کہنے پر ہمیں نکالنے لگے، لیکن دیکھنا کتنا پچھتائیں گے، تین تین بیٹیاں بیانی ہیں انہیں، اکیلے سر پر پڑے گی تب پتہ چلے گا۔ عثمان تو ابھی بہت چھوٹا ہے، جب تک وہ ابو کا سہارا بننے کے قابل ہوگا تب تک تم بوڑھی ہو جاؤ گی۔ راہیلہ کی زبان بھلا کون روک سکتا تھا، درمیان میں وقفہ بھی نہیں دے رہی تھی، جو وہ کچھ کہتی بس احمقوں کی طرح دیکھنے کے ساتھ پچھتا بھی رہی تھی کہ وہ کیوں آئی، اور اگر آ بھی گئی تھی تو نادرہ کو ساتھ کیوں لائی۔ ناشتہ کرتے وہ جانے کس خیال کی گرفت میں تھا، کبھی اس کے چہرے پر محسوس کی جانے والی مسکراہٹ چمکنے لگتی اور کبھی افسردگی کے بادل چھا جاتے۔ بیگم افندی کچھ دیر اسے کنکیوں سے دیکھتی رہی، پھر چائے کا کپ اس کے سامنے رکھتے پوچھنے لگی، کیا سوچ رہے ہو شری؟ اس نے چونک کر انہیں دیکھا تو اس کی آنکھیں چمک رہی تھیں، مجھے پتا ہے تم کسی خوبصورت خیال میں تھے اور میں وہی جاننا چاہتی ہوں۔ بیگم افندی نے اس کی آنکھوں کے رنگ دیکھ کر کہا تو وہ مسکرا کر بولا، خواب تھا ماما، صبح ہونے سے پہلے دیکھا تھا، سنا ہے اس سمے کے خواب سچے ہوتے ہیں۔ کیا دیکھا؟ بیگم افندی نے دلچسپی سے پوچھا۔ بس ماما وہ قدرے چچکا، پھر چائے کا سپ لینے کے بعد کہنے لگا، میں نے دیکھا وہ لڑکی اس ٹیبل پر ہمارے ساتھ موجود ہے، اس کی کلائیوں میں سرخ سبز کانچ کی چوڑیاں تھیں اور کھانا کھاتے بار بار کھنک رہی تھی، ابھی تک میرے کانوں میں ان کی کھنک۔ وہ ایک دم خاموش ہو گیا تو بیگم افندی ہونٹوں تک آئی گہری سانس واپس لینے میں اندر روک کر بولی، تمہارا خواب سچ ہو سکتا ہے، لیکن کیا کروں، تم چاہتے ہی نہیں، جو آپ چاہتی ہیں وہ میں نہیں چاہتا، لیکن یہ تو ہو سکتا ہے کہ کسی دن آپ اسے کھانے پر بلا لیں، اس نے کہا تو بیگم افندی نے فوراً ٹوکا، کس حیثیت سے؟ وہ تمہاری دوست ہے نا، ہماری کوئی عزیز، اس سے بڑھ کر کچھ ہے، اس نے سوچا اور مایوسی سے سر جھکا لیا۔ بیگم افندی اپنی جگہ بے چین ہو گئی اور کچھ دیر سوچنے کے بعد کہنے لگی، ٹھیک ہے، آج لنچ پر وہ ہمارے ساتھ ہوگی، اسی ٹیبل پر۔ وہ فوراً سر اونچا کر کے دیکھنے لگا تھا، یہ تمہاری خواہش ہے اور مجھ میں تمہاری کسی خواہش کو رد کرنے کا حوصلہ نہیں، تم ایسا کرو ابھی فیکٹری چلے جاؤ اور جب میں تمہیں فون کروں تو آ جانا۔ بیگم افندی نے اپنے ذہن میں پلان کرتے ہوئے کہا تو بے یقینی سے پوچھنے لگا، کیا سچ مچ آپ اسے بلائیں گی؟ ہاں، اسے بلانا کون سا مشکل ہے، کسی بھی بہانے بلا لوں گی، وہ کہتی ہوئی اٹھ کھڑی ہوئی، پھر جاتے جاتے رک کر اسے یاد کروایا، تمہیں فیکٹری جانا ہے؟ جی ماما، وہیں جا رہا ہوں۔ وہ فوراً اٹھ کر ان کے پیچھے چلتے پوچھنے لگا، آپ مجھے کتنے بجے فون کریں گی؟ اوہ گاڈ، تم جاؤ تو۔ وہ اس کی بے صبری پر ہنسی تو وہ خجل سا ہو کر ہاتھ ہلاتا باہر نکل گیا۔ بیگم افندی نے گلاس وال سے اس کی گاڑی گیٹ سے نکلتے ہوئے دیکھی، پھر وہیں لاؤنج میں بیٹھ گئی
اور ٹیلی فون قریب کھینچ کر آفس کے نمبر ڈائل کرنے لگی۔ ہیلو۔ چند لمحوں بعد طاہر صاحب کی آواز سنتے ہی وہ کہنے لگی، طاہر صاحب آج میں آفس نہیں آ رہی، بس کچھ طبیعت ٹھیک نہیں، آپ ٹینڈر کے تمام کاغذات مکمل کر لیں۔ نہیں، شہری فیکٹری گیا ہے۔ ہاں، اور فائقہ سے کہیے اس کی فائل مجھے آج ہی چاہیے، میں منگوا لوں گی، نو پرابلم۔ اوکے۔ انہوں نے ریسیور رکھ دیا، پھر خانسامہ کو بلا کر اسے کچھ ہاتھ ڈشز بنانے کا کہہ کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ کیسے خواب دیکھتا ہے شہری، اور عجیب منطق ہے اس کی، کس لڑکی کو معلوم ہی نہیں ہونا چاہیے کہ وہ اسے پسند کرتا ہے؟ کیا واقعی اسے معلوم نہیں ہوگا؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ لڑکیاں تو اس معاملے میں بہت حساس ہوتی ہیں، فوراً سمجھ لیتی ہیں کہ کون کس انداز سے دیکھ رہا ہے۔ فائقہ نے بھی اس کی آنکھوں میں اپنے لیے پسندیدگی کی جھلک ضرور دیکھی ہوگی، اور اگر میں اس کی تھوڑی سی حوصلہ افزائی کر دوں تو کیا وہ جانے کیا پلان کر رہی تھی کہ فون کی بیل نے ان کی سوچوں کو منتشر کر دیا۔ یس، انہوں نے خاصی ناگواری سے ریسیور اٹھایا۔ السلام علیکم بیگم صاحبہ، ادھر ان کے لیگل ایڈوائزر ابرار قریشی تھے۔ وعلیکم السلام، وہ ایک دم سنبھل گئیں۔ کیسی طبیعت ہے بیگم صاحبہ؟ ابھی آفس فون کیا تو معلوم ہوا؟ ہاں بس، وہ ان کی پوری بات ہونے سے پہلے ہی بول پڑی، موسم بدلتا ہے تو اپنا رنگ ضرور دکھاتا ہے۔ یہ تو ہے، خیر آپ بتائیے کیسے یاد کیا؟ انہوں نے پوچھا۔ وہ مجھے یہ معلوم کرنا تھا کہ آپ جانتی ہیں افندی صاحب کی پہلی بیگم صاحبہ اور بچے کہاں ہیں؟ ابرار قریشی نے قدرے رک کر کہا تو یکلک ان کے اعصاب تن گئے۔ بمشکل خود پر قابو پا کر سرسری انداز میں بولی، نہیں، کیوں؟ میرے پاس ایک خط آیا ہے، صاحبزادے نے اپنا نام پتہ تو نہیں لکھا لیکن خود کو افندی صاحب کا بیٹا کہا ہے۔ ابرار قریشی نے بتایا تو فوراً پوچھنے لگی، اور کیا لکھا ہے؟ اور کوئی خاص بات نہیں، لیکن بیگم صاحبہ یہ کیسے ممکن ہے؟ میرا مطلب ہے مجھے افندی صاحب نے یہ بتایا کہ ان کے بیوی بچے ایک ایکسیڈنٹ کا شکار ہو گئے تھے۔ ابرار قریشی جس قدر الجھ کر بولے اسی قدر بیگم افندی مطمئن سی ہو کر بولی، ہاں ایسا ہی ہوا تھا۔ پھر یہ خط؟ ابرار صاحب، بڑے لوگوں کے ساتھ ایسے مذاق ہوتے رہتے ہیں، اور میرے ساتھ تو یہ ضرور ہوگا کیونکہ سب جانتے ہیں ایک وسیع کاروبار اور جائیداد کا اکلوتا وارث ہے میرا بیٹا، وہ بیچارہ بھی۔ بیگم افندی آخر میں آواز دبا کر خاموش ہو گئی۔ او آئی سی، ابرار قریشی سمجھ کر انہیں تسلی دینے لگے، آپ پریشان نہ ہوں بیگم صاحبہ، ایسا کچھ نہیں ہوگا، اللہ پر بھروسہ رکھیں، انشاءاللہ شہری بہت لمبی عمر جیے گا، انشاءاللہ۔ اوکے، اب آپ آرام کریں، I'm sorry میں نے آپ کو ڈسٹرب کیا، ابرار قریشی نے کہا تو وہ ریسیور رکھ کر خود سے کہنے لگی، یہ تم نے مجھ پر بڑا احسان کیا افندی کہ اپنے بیوی بچوں کو خود ہی مار دیا، اب وہ کس طرح سے خود کو تمہاری اولاد ثابت نہیں کر سکے گا، اور اس کی دھمکی کا مزہ تو میں اسے ضرور چکھاؤں گی۔ آخر میں انہوں نے سر جھٹکا، لیکن ان سوچوں کو نہیں جھٹک سکی تھی۔ کتنا وقت گزر گیا، اسی طرح بیٹھی تھیں، شہریار کا فون آ گیا۔ ماما، میں آپ کے فون کا انتظار کر رہا ہوں، شہریار نے کہا تو انہیں اتنا وقت گزرنے کا احساس ہوا، فوراً بولی، سوری بیٹا، بس تھوڑا انتظار اور میں خود تمہیں کال کروں گی۔ اوکے، اس کے ساتھ ہی انہوں نے سلسلہ منقطع کر دیا، پھر آفس کے نمبر ڈائل کیے اور طاہر صاحب کی آواز سن کر بولی، فائقہ سے بات کرائیں فوراً۔ کچھ دیر بعد فائقہ کی آواز آئی، یس میڈم۔ تم نے فائل تیار کر لی؟ انہوں نے نرمی سے پوچھا۔ یس میڈم۔ گڈ، اب ایسا کرو اپنی فائل اور طاہر صاحب سے ٹینڈر کی فائل لے کر میرے پاس آ جاؤ، میں گاڑی بھجوا رہی ہوں، کوئی پرابلم نہیں ہوگی تمہیں، اوکے؟ انہوں نے اسے کچھ کہنے کا موقع دیے بغیر فون بند کر دیا۔ وہ کچھ الجھی ہوئی سی بیگم افندی کے کمرے سے نکلی اور طاہر صاحب سے ٹینڈر کی فائل لے کر اپنی ٹیبل پر آتے نادرہ سے بولی، سنو میں جا رہی ہوں۔ کہاں؟ نادرہ کی بورڈ پر انگلی چلاتے اسے دیکھنے لگی تو وہ روٹے لہجے میں بولی، میڈم کے گھر۔ ہیں؟ سچ؟ کس کے ساتھ جا رہی ہو؟ نادرہ نے اچھل کر پوچھا۔ کسی کے ساتھ نہیں، انہوں نے گاڑی بھجوائی ہے، شاید ان کی طبیعت ٹھیک نہیں اس لیے یہ فائلیں گھر پر منگوائی ہیں، اور پتہ نہیں کیا کام ہے، اس نے بتایا تو نادرہ شوق سے بولی، میں بھی چلوں؟ چلو، لیکن انہوں نے مجھے تو نہیں بلایا۔ مجھے بلایا ہے، خدا حافظ۔ وہ دونوں فائلوں کے ساتھ اپنا بیگ اٹھا کر باہر نکل آئی۔ ڈرائیور نے اسے دیکھتے ہی گاڑی کا دروازہ کھول دیا تھا۔ واہ کیا شاندار گاڑی ہے، اسے بیٹھتے ہی اپنے آپ پر رشک آنے لگا، لیکن پھر فوراً خود کو سنجش کر کے شیشے سے باہر دیکھنے لگی۔ تقریباً 20 منٹ کی ڈرائیو کے بعد گاڑی شاندار بنگلے میں داخل ہو کر رکی تو اترتے ہی وہ کچھ مروب اور زیادہ کنفیوز ہو گئی تھی۔ پھر منتظر کھڑے ملازم کو دیکھا اور اس کے اشارے پر اس سے ایک قدم آگے چلتی چلی گئی۔
جبکہ دھیان اسی طرف تھا جب ہی جہاں وہ رکا اس نے بھی قدم روک لیے اور پلٹ کر پوچھا، میڈم کہاں ہے؟ ملازم نے کچھ کہے بغیر بیگم افندی کے کمرے کا دروازہ کھولا تو سامنے بیڈ پر انہیں نیند دراز دیکھ کر وہ کچھ جھجکتی ہوئی اندر داخل ہو کر بولی، السلام علیکم، تم آ گئی؟ آئی ایم سوری مجھے تمہیں بلوانا پڑا، اصل میں میری طبیعت ٹھیک نہیں، جبکہ یہ فائلز آج کی تاریخ میں مجھے سائن کر کے اسلام آباد بھجوانی ہے۔ لاؤ فائلز مجھے دے دو۔ انہوں نے تکیے کے سہارے بیٹھتے ہوئے ہاتھ بڑھایا تو اس نے فوراً فائلز انہیں تھما دیں۔ تھینک یو، تم بیٹھو میں دیکھ لوں گی، انہوں نے کہا تو وہ چپ چاپ ایک طرف بیٹھ گئی اور کچھ دیر انہیں دیکھتی رہی، پھر خاصی محتاط نظروں سے کمرے کا جائزہ لے رہی تھی کہ دروازہ کھلنے پر بلا ارادہ متوجہ ہوئی اور شہریار افندی کو دیکھ کر بلا ارادہ ہی اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی۔ پلیز، شہریار بمشکل اسے بیٹھنے کا اشارہ کر سکا کیونکہ اسے دیکھ کر وہ خود پر اختیار کھو رہا تھا۔ اچھا ہوا شہری تم آ گئے، یہ فائل سائن کر دینا۔ بیگم افندی نے کزن شہریار کو اپنی طرف متوجہ کیا تو وہ چونک کر بولا، ماما آپ آفس نہیں گئی؟ نہیں بیٹا میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ ڈاکٹر کو فون کروں؟ میں کر چکی ہوں اور میڈیسن بھی لے چکی ہوں، تم پریشان نہیں ہو، اور جاؤ رفیق سے کہو کھانا لگا دے، انہوں نے کہا تو وہ سر ہلاتا وہاں سے واپس پلٹ گیا۔ میڈم میں جاؤں؟ کچھ دیر رک کر اس نے پوچھا تو بیگم افندی اسے دیکھ کر بولی، یہ فائلز کون لے جائے گا؟ جی وہ سمجھی نہیں، میں چیک کر کے شہریار سے سائن کروا لوں، پھر تم اپنے ساتھ لے جانا اور طاہر صاحب سے کہنا آج ہی TCS کے ذریعے بھجوا دیں۔ ہاں مجھے ایک لیٹر بھی فیکس کروانا ہے، میں بھی تمہیں ڈکٹیٹ کرواتی ہوں، جاتے ہی فیکس کر دینا۔ بیگم افندی کا مقصد اسے روکنا تھا اور ان کے لیے ان کے پاس اسباب کی کمی نہ تھی، ظاہر ہے وہ ملازم تھی، یہی کہہ سکتی تھی۔ یس میڈم۔ کچھ دیر بعد ملازم نے آ کر کھانا لگنے کی اطلاع دی تو بیگم افندی فائل ایک طرف رکھ کر بیڈ سے اترتے ہوئے بولی، چلو پہلے کھانا کھا لیں۔ جی وہ منع کرنا چاہتی تھی۔ اٹ از لنچ ٹائم، آؤ۔ بیگم افندی مستقل پروفیشنل لہجہ اختیار کیے ہوئے تھی، جبھی وہ ان کے اشاروں پر چل رہی تھی۔ بیٹھو اور کچھ دیر کو بھول جاؤ کہ میں کون ہوں، تم کون ہو، بس یوں سمجھو تم اپنے گھر میں ہو، ریلیکس ہو کر بیٹھو، ریلیکس ہو کر کھاؤ اور کسی چیز کی ضرورت ہو تو بلا جھجک کہہ دینا۔ بیگم افندی نے ڈائننگ ہال میں داخل ہوتے ہوئے کہا، شکریہ۔ وہ بیٹھی تھی کہ شہریار آ گیا اور اسی کے سامنے بیٹھتے ہوئے پوچھنے لگا، کیسی ہیں آپ؟ جی، اس کی آواز کم نکلی تھی، سر زیادہ ہلا تھا۔ اوکے بیٹا تم کھانا کھاؤ، میں جب تک فائلز دیکھ لیتی ہوں، بیگم افندی نے کہا تو وہ کچھ حیران ہو کر انہیں دیکھنے لگی تھی، جبکہ وہ کہنے لگا، وہ سب بعد میں ماما، پہلے کھانا۔ مجھے بالکل بھوک نہیں بیٹا، ابھی کچھ دیر پہلے میں نے ڈاکٹر کے کہنے پر سوپ لیا تھا، تمہارے ساتھ یہ فائقہ ہے نا، فائقہ پلیز۔ وہ آخر میں اسے دیکھ کر کھانے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے چلی گئی تو اس کا دل چاہا وہ بھی اٹھ کر ان کے پیچھے چل پڑے۔ ماما بھی بس، آپ پلیز لینا۔ شہریار نے سالن کا ڈونگا اٹھا کر اس کے سامنے کیا تو اس نے جلدی سے تھام کر دوبارہ ٹیبل پر رکھا، تھوڑا سا سالن اپنی پلیٹ میں نکال کر محض اس خیال سے فوراً کھانے میں مصروف ہو گئی کہ اسے بار بار ٹوکنا نہ پڑے۔ شہریار افندی بظاہر اپنی پلیٹ پر جھک گیا تھا لیکن توجہ اسی پر تھی، کبھی اس کے ہاتھ، کبھی جھکی پلکیں اور کبھی سیدھی شفاف مانگ کو دیکھتے ہوئے اچانک اسے رامش کی بات یاد آئی۔ اس نے کہا تھا، تم جاؤ اس کے پاس، اسے اپنے جذبات، اپنے احساسات سے آگاہ کرو، پھر دیکھو وہ تمہارے لیے کیا کرتی ہے۔ اگر تم نے اس کے دل کو چھو لیا تو پھر صرف وہ تمہاری ہوگی، وہ یہ کبھی نہیں سوچے گی کہ تمہاری زندگی کم ہے یا زیادہ، وہ رفاقت کے ایک لمحے کو زندگی، محبت، صرف محبت شرط ہے۔ محبت؟ اس کے سینے سے گہری سانس خارج ہو گئی تو وہ جو اس کی موجودگی کو یکسر نظر انداز کیے بیٹھی تھی سر اونچا کر کے دیکھنے لگی، پھر اس کی پلیٹ پر نظر پڑی تو تعجب سے بولی، آپ کھانا نہیں کھا رہے؟ کیا میری وجہ سے؟ آپ کی؟ اوہ نو، میں کھا رہا ہوں۔ وہ کچھ چٹپٹایا اور فوراً نوالا منہ میں ڈال لیا، اس پر سے نظریں ہٹا کر یوں ہی ٹیبل پر سجے اتنے ڈھیر سارے لوازمات دیکھنے لگی۔ آپ یہ لیجیے نا، شہریار نے ایک ڈش اٹھا کر اس کے سامنے کی۔ شکریہ میں کھا چکی ہوں، اس نے سہولت سے منع کیا اور اٹھ کر بیسن پر ہاتھ دھونے لگی، پھر پلٹی تو وہ بھی اٹھ چکا تھا، فوراً پوچھنے لگا، چائے تو پئیں گی نا آپ؟ میرا خیال ہے میڈم نے فائلز چیک کر لی ہوں گی، اس نے ایک طرح سے منع کیا۔ آئیے دیکھ لیتے ہیں، اس نے کہا تو وہ خاموشی سے اس کے پیچھے چلتی بیگم افندی کے کمرے میں آ گئی۔ ماما آپ نے فائلز دیکھ لیں؟ شہریار نے پوچھا تو بیگم افندی نے سر اونچا کیا اور دونوں کو ایک ساتھ دیکھ کر بولی، نہیں بیٹا اس میں کچھ وقت لگے گا، تم کہیں جا رہا نہیں، یہ پیپرز تمہیں سائن کرنے ہیں۔ نہیں میں کہیں نہیں جا رہا، اپنے کمرے میں ہوں، اس نے کہا تو بیگم افندی اس بات میں سر ہلا کر دوبارہ اپنے کام کی طرف متوجہ ہو گئی، لیکن پھر فوراً خیال آنے پر اسے پکار کر بولی، شیری ایسا کرو
بیٹا فائقہ کو اپنی لائبریری دکھاؤ، یہاں یہ بور ہوگی۔ نو میڈم میں، آئیے پلیز، اس نے ساتھ چلنے کا اشارہ کیا۔ جبکہ بیگم افندی متوجہ نہیں تھی، وہ جزبز ہوتی اس کے ساتھ چل پڑی، لیکن پھر لائبریری کو دیکھ کر اس کی ساری بوریت دور ہو گئی۔ گو کہ زیادہ انگلش لٹریچر تھا، اس کے علاوہ روسی، فرانسیسی کے تراجم اور اردو میں کچھ تاریخی ناولز، چند نامور شعراء کے مجموعے دیکھ کر وہ کچھ تعجب سے پوچھنے لگی، آپ کو شاعری سے لگاؤ ہے؟ بہت، مجھے لگتا ہے میرے اندر بھی ایک شاعر موجود ہے، اس نے کہا تو وہ مزید حیران ہوئی۔ واقعی؟ آپ کو حیرت کیوں ہو رہی ہے؟ اس نے ٹوکا تو وہ اب جواب سے کترا کر پوچھنے لگی، کبھی کچھ کہا آپ نے، کوئی شعر وغیرہ؟ نہیں، پہلے میں سوچتا تھا کہ وہ سامنے ہوگا تو میں اسے دیکھ کر لکھوں گا، لیکن جب وہ سامنے آیا تو میں خود کو بھول گیا۔ شعر کیا کہتا؟ اس نے کہا تو اس بار اپنی حیرت چھپانے کے لیے اس نے ریک کے اندر جھانکنا شروع کر دیا، پھر یوں ہی اس کی طرف دیکھے بغیر بولی، آپ کے ذوق کی داد دینی پڑے گی۔ شکریہ، آئیے چائے آ گئی۔ چائے؟ اس نے پلٹ کر دیکھا تو ملازم چائے کی ٹرے ٹیبل پر رکھ کر جا چکا تھا۔ وہ بغیر کسی پس و پیش کے آگے بیٹھ گئی اور ٹرے اپنی طرف کھینچ کر کپ سیدھے کرتے پوچھنے لگی، آپ چینی کتنی لیں گے؟ 1 چمچ۔ وہ جانے کی نظروں سے دیکھنے لگا تھا کہ اسے اپنے ارد گرد کے چا حصار ٹوٹتا محسوس ہونے لگا۔ گھونٹ گھونٹ چائے حلق میں اتارتے ہوئے اس نے اپنی نظروں کو قصداً ادھر ادھر بھٹکنا چھوڑ دیا تھا، لیکن ان نظروں کا کیا کرتی جن کی تپش نے اسے بری طرح نروس کر دیا تھا۔ بمشکل چائے کا کپ خالی کر کے اٹھنے لگی تو بول اٹھا، ایک بات پوچھوں؟ جی۔ اسے اٹھنے کا ارادہ ترک کرنا پڑا۔ محبت کیا ہے اور آپ اس پر کتنا یقین رکھتی ہیں؟ شہریار نے اس پر سے نظریں ہٹائے بغیر سیدھے سادے انداز میں پوچھا۔ محبت کیا ہے؟ اس نے پرسوچ انداز میں دہرایا، پھر کہنے لگی، میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ محبت اس کائنات کی سب سے بڑی اور سب سے خوبصورت سچائی ہے، اور میرا اس جذبے پر صرف یقین نہیں ایمان ہے۔ پلیز آپ یہ فرسودہ سوال مت پوچھیے گا کہ آپ نے کبھی کسی سے محبت کی۔ محبت کی جاتی ہے یا ہو جاتی ہے؟ اس نے پوچھا نہیں تھا، لیکن پھر سوالیہ نشان بن گیا تھا تو وہ ذرا سے کندھے اچکا کر بولی، پتہ نہیں، یہ بحث اکثر سننے میں آتی ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کی جاتی ہے اور کچھ کا کہنا ہے ہو جاتی ہے۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ میں ان دونوں باتوں سے اتفاق نہیں کرتی۔ وہ دامن بچا کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ چلے میڈم، انتظار کر رہی ہوں گی۔ چلے، وہ اٹھتے ہوئے بولا، آپ کے ساتھ اچھا وقت گزرا اور آج تو ماما نے آپ کو آفیشیل کام سے بلایا ہے، کبھی اپنی مرضی سے آئیے گا۔ اس نے یوں ہی جذبات میں سر ہلا دیا۔ میں انتظار کروں گا۔ شہریار نے آگے بڑھ کر دروازہ کھولتے کہا تو اس کے آزادانہ لہجے پر ایک پل کو چونکی، پھر فوراً باہر نکل آئی تھی۔ وہ جب سے بیگم افندی کے گھر سے ہو کر آئی تھی مسلسل الجھ رہی تھی۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ شہریار افندی کس مقصد سے اس کی طرف پیش رفت کر رہا ہے، محض دل لگی، محض دوستی، یا سچ مچ اپنے دل کے ہاتھوں مجبور ہو گیا ہے۔ گو کہ تیسری بات اسے سچ لگ رہی تھی، کیونکہ اس روز بد ایک زبان کو ہی اس نے اپنے اختیار میں رکھا تھا، ورنہ تو اس کی آنکھوں سے اور ہر انداز اس کے جذبوں کا اظہار کر رہا تھا۔ اس کے باوجود اس کا دل نہیں مان رہا تھا کہ نہ تو وہ بہت حسین، نہ بہت مالدار، اس کے برعکس عام سی لڑکی ہے، اور رابعہ کی نظر میں تو وہ کچھ بھی نہیں، پھر کیسے وہ کسی کی نظروں میں سما سکتی ہے؟ اس وقت وہ چولہے پر چائے کا پانی رکھ کر ایسی ہی سوچوں میں گم تھی۔ ادھر پانی سوکھ کر کیتلی میں سے دھواں اٹھنے لگا، لیکن اسے کچھ ہوش نہیں تھا۔ لیجیے، ان محترمہ کو ہوش ہی نہیں۔ رابعہ دھواں دیکھ کر کچن میں آئی اور جب اسے دیکھا تو تپنے کے ساتھ طنز آمیز لہجے میں بولی، تمہیں کیا افغانستان کا غم کھائے جا رہا ہے؟ ہیں؟ چونکتے کے ساتھ کیتلی پر اس کی نظر پڑی۔ ہائے، یہ کیا ہوا؟ تمہارا سر۔ رابعہ نے کیتلی اتار کر سنک میں ڈالی، پھر اسے دیکھ کر مشکوک انداز میں پوچھنے لگی، تم کن سوچوں میں گم تھی؟ میں سونی کا سوچ رہی تھی، اس کا کالج میں ایڈمیشن کروانا ہے نا، سوچ رہی ہوں کل آفس سے چھٹی کر کے اس کے ساتھ چلی جاؤں۔ وہ بری طرح سٹپٹائی تھی، لیکن پھر بات بھی بنا گئی۔ تمہیں چھٹی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، سونی کے ساتھ میں جاؤں گی، رابعہ نے کہا تو اس نے کوئی بحث نہ کی۔ اچھی بات ہے، تم چلی جانا، اور اس سے اچھی بات یہ ہوگی کہ تم کیتلی اچھی طرح مانجھ کر چائے بنا دو، ابو انتظار میں بیٹھے ہیں۔ ارے میں خود تو انہیں چائے کا کہہ کر آئی تھی۔ وہ فوراً کیتلی ماننے لگی۔ رابعہ جاتے جاتے رک کر پوچھنے لگی، سنو، کیا واقعی تم سونی کے کالج کا سوچ رہی تھی؟ کیا مطلب ہے تمہارا؟ وہ ہاتھ روک کر اسے دیکھنے لگی۔ مطلب یہ کہ سونی کا ایڈمیشن تو کوئی مسئلہ نہیں، ماشاءاللہ ایک گریڈ لائی ہے، جس کالج جائے گی ہاتھوں ہاتھ لے لی جائے گی، ہے نا؟ رابعہ نے مطلب بتا کر تائی چاہی تو اس کا مطلب سمجھ کر نظریں چراتی بولی، ہاں، اس کا ایڈمیشن آرام سے ہو جائے گا۔ پھر تم کیا سوچ رہی تھی کہ کتنی جل گئی، اتنا دھواں اٹھا کہ تمہیں خبر نہ ہوئی، اور ایسا وقت
اور ایسا اس وقت ہوتا ہے جب زندگی میں کوئی نیا موڑ آتا ہے۔ رابعہ چپتے ہوئے لہجے میں بول رہی تھی۔ اس کے برعکس اگر اس کا انداز دوستانہ ہوتا تو شاید وہ اسے ہمراز بنا لیتی، لیکن اب وہ بگڑ گئی۔ تمہارا دماغ خراب ہے۔ میری زندگی میں بھلا کیا موڑ آ سکتا ہے، اور اگر آیا تب بھی اس طرح نہیں سوچوں گی۔ پھر کس سوچ میں گم تھی؟ رابعہ اس کے پیچھے پڑ گئی تھی۔ یہ وقت آنے پر بتاؤں گی، ابھی تو تم مجھے کام کرنے دو۔ وہ دوبارہ چائے کا پانی رکھ کر سالن گرم کرنے لگی۔ سنو، کوئی بھی قدم اٹھانے سے پہلے یہ ضرور سوچنا کہ ابو نے تم پر اعتماد کر کے تمہیں جاب کی اجازت دی تھی۔ ان کے اعتماد کو ٹھیس نہیں پہنچنی چاہیے۔ رابعہ اپنی بات ختم کرتے ہی کچن سے نکل گئی تو وہ کچھ دیر حیران سی اس کے پیچھے دیکھتی رہی، پھر ایک دم سلگ کر سوچنے لگی، ایسی باتوں میں کتنا دماغ چلتا ہے اس کا۔ اڑتی چڑیا کے پر گن لیتی ہے اور تنبیہ کرنا بھی نہیں بھولتی، ایسے جیسے خود بڑی فرمانبردار وفادار ہو۔ آخر میں اس نے سر جھٹکا، پھر جلدی سے چائے بنا کر ابو کے کمرے میں لے جاتے ہوئے اس نے سونی سے دسترخوان لگانے کا کہہ دیا۔ خود ابو کے پاس ہی بیٹھ گئی تھی۔ تمہاری جاب کیسی چل رہی ہے؟ ابو نے پوچھا۔ ٹھیک ہے، میں چاہتی ہوں کہ اس کے ساتھ کوئی اور کورس بھی کر لوں، لیکن وقت کا مسئلہ ہے۔ فل ٹائم جاب میں یہی ہوتا ہے، ویسے تمہیں ضرورت بھی نہیں ہے، ابو نے کہا۔ تبھی سونی اسے بلانے آ گئی تھی۔ آپی چلیں کھانا کھا لیں۔ جاؤ بیٹا، کھاؤ کھانا، یہ کپ بھی لے جاؤ۔ ابو نے چائے کا آخری گھونٹ لے کر کپ اسے تھمایا، پھر سونی سے پوچھنے لگے، یہ آواز کس کی ہے؟ کون آیا ہے؟ اعظام بھائی آئے ہیں۔ اعظام بھائی؟ اسے اس وقت اعظام کی آمد پر اچنبھا ہوا۔ دل ہی دل میں قیاس کرتی ہوئی برآمدے میں آئی اور انہیں سلام کرتے بولی، کھڑے کیوں ہیں، بیٹھ جائیں۔ میں پہلے پھپھا جان سے مل لوں، وہ کہہ کر ابو کے کمرے میں چلے گئے تو اس نے دسترخوان پر بیٹھتے ہوئے پوچھا، کھانا نہیں کھائیں گے اعظام بھائی؟ کہہ رہا ہے کھا کر آیا ہوں۔ امی نے یوں بتایا جیسے کہہ رہی ہوں میں پوچھ چکی ہوں۔ اس وقت کیسے آ گئے؟ رابعہ نے اپنی پلیٹ میں سالن نکالتے ہوئے کہا۔ تو امی بگڑی۔ تمہیں کیا تکلیف ہے، وہ کسی بھی وقت آئے۔ میری بلا سے۔ رابعہ سر جھٹک کر کھانے میں مصروف ہو گئی، لیکن وہ مسلسل قیاس کرتی رہی، کیونکہ تشویش اسے بھی تھی، شاید اس لیے کہ اعظام اس وقت کبھی نہیں آئے تھے۔ بہرحال کھانا کھاتے ہی رابعہ حسب عادت اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اس نے دسترخوان سمیٹتے ہوئے امی سے پوچھا، امی آپ چائے پئیں گی؟ نہیں، اس وقت چائے پیوں گی تو پھر رات بھر نیند نہیں آئے گی، البتہ اعظام کے لیے بنا دو، امی نے کہا۔ انہی کے لیے بنانے جا رہی ہوں، وہ کہتی کچن میں آ گئی اور چائے کا پانی رکھ کر جلدی سے برتن دھو ڈالے، پھر محض اعظام کا ساتھ دینے کے لیے اس نے آدھا کپ اپنے لیے بھی بنا لیا اور اندر آئی تو اعظام اس کے کمرے میں سونی کے ساتھ بیٹھے تھے۔ چائے لیجیے اعظام بھائی، اس نے کہا۔ تب وہ اس کی طرف متوجہ ہوئے اور کپ تھام کر کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا ہی تھا کہ بول پڑی، میں بالکل ٹھیک ہوں، آپ سنائیں، آج کیسے راستہ بھول گئے؟ تم جو نہیں آئی اتنے دنوں سے، تشویش ہوئی کہ کہیں مرور تو نہیں گئی؟ اس نے فوراً کہا تو اعظام قدرے خفگی سے بولے، منہ سے اچھی بات نکالا کرو، میرے لیے اچھی بات یہی ہے کہ میں مر جاؤں۔ اس نے کہا تو اس بار سونی سہم کر بولی، اللہ آپی کیسی باتیں کر رہی ہیں، پاگل ہے یہ، اعظام اٹھتے ہوئے بولے۔ بہرحال میں تمہاری خیریت معلوم کرنے آیا تھا، اسما اور امی مجھ سے بہت پوچھ رہی تھی تمہارا، فرصت ملے تو مل آنا ان سے۔ وہ کچھ نہیں بولی، خاموشی سے انہیں دیکھتی رہی۔ اعظام اپنی بات سوچتے ہوئے پوچھنے لگے، کچھ غلط کہہ گیا ہوں کیا میں؟ نہیں تو آپ کھڑے کیوں ہو گئے، بیٹھے نا۔ نہیں چلتا ہوں، 10 بج چکے ہیں، انہوں نے گھڑی دیکھتے کہا۔ 10 بج گئے، واقعی بہت رات ہو گئی، وہ ہنسی۔ نہیں، بہت رات تو نہیں ہوئی، اصل میں مجھے صبح 5 بجے کی فلائٹ سے اسلام آباد جانا ہے، جلدی سوؤں گا تو جلدی اٹھوں گا۔ اچھا سونی۔ وہ سونی کا سر ہلا کر کمرے سے نکل گئے تو وہ بھی ان کے پیچھے چلی آئی تھی۔ اسلام آباد کس سلسلے میں جا رہے ہیں؟ آفیشیل ٹور ہے، کیوں؟ انہوں نے یوں دیکھا جیسے پوچھ رہے ہوں تمہیں کوئی کام ہے۔ یوں ہی پوچھ رہی ہوں، کتنے دنوں میں آئیں گے؟ اس نے بظاہر چرچری انداز میں پوچھا۔ 3-4 دن یا زیادہ سے زیادہ 1 ہفتہ، تم اگر اتنے دن صبر نہیں کر سکتی تو جو کہنا ہے ابھی کہہ ڈالو۔ انہوں نے چلتے چلتے اچانک رک کر اسے دیکھا تو وہ روٹے لہجے میں بولی، جی نہیں، مجھے آپ سے کچھ نہیں کہنا، ابھی نہ آئندہ کبھی۔ اچھا، وہ ذرا مسکرائے۔ ہاں، میں نے سوچ لیا ہے کہ آپ سے کچھ نہیں کہوں گی، البتہ ایک بات ضرور پوچھوں گی۔ کیا؟ ابھی نہیں، پھر کبھی، اس نے کہا تو کچھ دیر اسے دیکھتے رہے، پھر خدا حافظ کہہ کر باہر نکل گئے۔ وہ گیٹ بند کر کے واپس اپنے کمرے میں آئی تھی تو رابعہ کو لیٹے دیکھ کر قصدن حیرت کا اظہار کرتے بولی، ہیں تم جاگ رہی ہو؟ چھوڑ آئی اعظام بھائی کو؟ رابعہ اس کی حیرت یکسر نظر انداز کر گئی تو اس نے بھی کوئی جواب نہیں دیا اور وارڈروب کھول کر صبح کے لیے کپڑے نکالنے لگی۔ کچھ پتہ چلا کیوں آئے تھے؟ رابعہ پتہ نہیں خود متجسس تھی یا محض اسے تنگ کرنا مقصد تھا، وہ فوراً کچھ نہیں بولی۔
کپڑے نکال کر وارڈروب بند کر استری کا پلک لگا کر کہنے لگی، تم فضول باتیں صرف اس لیے کرتی ہو کیونکہ تم کچھ نہیں کرتی۔ میری مانو صبح سے اخبار میں ضرورت ہے کا اشتہار دیکھنا شروع کرو۔ مجھے کوئی شوق نہیں، رابعہ نخوت سے بولی۔ شوق تو مجھے بھی نہیں ہے، لیکن میں جاب کر رہی ہوں، اس نے زور دے کر کہا تو رابعہ اسی انداز میں بولی، تم کر سکتی ہو۔ تم کیوں نہیں کر سکتی؟ بس نہیں کر سکتی، اور تم کیوں مجھے فورس کر رہی ہو؟ رابعہ چڑھ کر بولی، میں فورس نہیں کر رہی، تمہارے بھلے کو کہہ رہی ہوں۔ گھر میں بیکار پڑے رہنے سے بہتر ہے کچھ کر لو، جاب نہ صحیح کوئی کورس، کوکنگ یا پینٹنگ وغیرہ، اس سے تمہارا ذہن فریش رہے گا۔ اس نے دھیرج سے سمجھانے کی کوشش کی، لیکن وہ رابعہ ہی کیا جو سمجھ جائے، گردن اکڑا کر بولی، میرا ذہن ایسے ہی فریش رہتا ہے۔ اس نے مزید کوشش کا ارادہ ترک کر کے خاموشی اختیار کر لی تھی۔ اس نے اپنی سیٹ پر بیٹھتے ہوئے بے اختیار کلاس وال سے ادھر دیکھا۔ شہریار افندی کو موجود نہ پا کر قدرے مطمئن ہو گئی، پھر نادرہ کو متوجہ کر کے بولی، سنو، آج میں تمہارے ساتھ جاؤں گی بھابھی سے ملنے۔ نادرہ استہزائیہ ہنسی، جس سے وہ جذبت ہو کر بولی، ہاں، بہت دنوں سے بھیا نہیں آئے، امی پریشان ہو رہی تھیں۔ یار، تمہارے بھیا کو خود احساس نہیں ہے، گھر الگ کر لینے سے رشتے ناطے تو نہیں ٹوٹ جاتے۔ ان کی بیوی بے شک تم لوگوں سے نہ ملے، لیکن انہیں تو خیال کرنا چاہیے۔ نادرہ نے تعصب سے کہا، کرتے ہیں، میرا مطلب ہے بھیا خیال کرتے ہیں۔ ادھر پتہ نہیں کیا بات ہے، کچھ دنوں سے نہیں آئے، جب بھی تو امی پریشان ہو رہی ہیں۔ وہ خود لاکھ بھیا کی بے حسی سے شاکی سہی، لیکن کسی اور کو ٹوکنا اسے اچھا نہیں لگتا تھا۔ لیکن نادرہ چونکہ راحیلہ کو دیکھنے کے ساتھ اس کی باتیں بھی سن چکی تھی، اس لیے وہ اسے کچھ چھپا نہیں سکتی تھی۔ پھر بھی بھیا کی طرفداری کر گئی، اپنی امی سے کہو پریشان ہونا چھوڑ دیں، تمہارے بھیا بہت مزے میں ہوں گے۔ نادرہ نے کہا، لیکن وہ انسنی کر کے دراز کھول کر اس میں ہاتھ مارنے لگی۔ پھر جب دیکھا کہ وہ اپنا کام کرنے میں مصروف ہو گئی ہے، تب اس نے دراز بند کر کے کمپیوٹر آن کیا۔ حیران سی ہو گئی، کیونکہ کل وہ وال پیپر ایک خوبصورت سینری چھوڑ گئی تھی، اور اب وہاں ایک نظم تحریر تھی۔ اس کی تحریر زدہ نظریں اس پر جم گئی تھیں، اور سماعتوں پر جیسے کوئی دھیرے دھیرے دستک دینے لگا تھا۔ کون ہو سکتا ہے؟ اس نے سوچتے ہوئے ذرا سی گردن سیدھی کی تو نظروں کے سامنے شہریار افندی کا کمرہ آ گیا، اور گوکے وہ موجود نہیں تھا۔ پھر بھی اس کا دل جس انداز میں دھڑکا، اسے یقین ہو گیا کہ وہی ہو سکتا ہے، اور اس یقین نے اسے گمسم کر دیا تھا۔ کتنے پل بیت گئے، اور شاید بہت دیر تک وہ یوں ہی گمسم بیٹھی رہتی، اگر جو طاہر صاحب اسے نہ پکارتے۔ مس فائقہ؟ جی، وہ بری طرح چونکی۔ آپ کا فون، انہوں نے کہا تو اس نے حیران ہو کر اپنی طرف اشارہ کیا۔ میرا؟ جی، آئیے ادھر میڈم کے کمرے میں سن لیں۔ وہ حیرت کے ساتھ قیاس کرتی اٹھ کر میڈم افندی کے کمرے میں آئی، اور ٹیبل پر رکھا ریسیور اٹھا کر ہیلو کہا تو ادھر سے پوچھا کیا؟ آپ فائقہ ہیں؟ جی، آپ کون؟ اس نے اجنبی آواز پر مزید الجھ کر پوچھا۔ مجھے چھوڑیں، یہ بتائیں آپ اعزاز احمد کی کون ہیں؟ بیٹی، اس نے فوراً بتایا، لیکن دوسری طرف خاموشی چھا گئی تھی۔ ہیلو، اس نے کریڈل پر ہاتھ مارا، تب ریسیور سے آواز آئی، سوری مس، میں آپ کو کوئی اچھی خبر نہیں سنا رہا، ایسا ہے کہ آپ کے فادر کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے۔ کیا کہا؟ وہ ایک دم حواس کھونے لگی۔ پلیز خود کو کنٹرول کریں، آپ کے فادر یہاں جناح ہاسپٹل میں ہیں، آپ فوراً آ جائیں، یا ایسا کریں، وہ جانے کیا کہنے جا رہا تھا، اس نے سنا ہی نہیں۔ ریسیور رکھ کر ادھر ادھر دیکھا، بیگم افندی ابھی تک نہ آئی تھیں، اور طاہر صاحب ایک طرف کھڑے تھے۔ وہ میڈم، اس نے طاہر صاحب کو دیکھتے ہوئے بس اسی قدر کہا، وہ شہریار کو سی آف کرنے گئی ہیں، شہریار آج لندن جا رہے ہیں۔ طاہر صاحب نے بتا کر پوچھا، خیریت کیا ہوا ہے؟ میرے فادر کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، میڈم آئے تو انہیں بتا دیجیے گا، میں جا رہی ہوں۔ وہ بہت ضبط سے کہتی میڈم کے کمرے سے نکلی، اور اپنی ٹیبل سے بیگ اٹھا کر نادرہ سے بولی، نادرہ، میں جناح ہاسپٹل جا رہی ہوں، دعا کرنا میرے ابو بالکل ٹھیک ہوں۔ اس کے ساتھ ہی وہ تیز قدموں کے ساتھ باہر نکل آئی، رکشہ روک کر اس میں بیٹھتے ہی قرآنی آیات کا ورد شروع کرنے لگی۔ ٹریفک کے ازدحام سے نکلتا ہوا رکشہ جب جناح ہاسپٹل کی حدود میں داخل ہوا، تب اسے اپنے اکیلے ہونے کا احساس ہوا۔ اس نے سوچا پہلے بھیا کو فون کرے، لیکن پھر وہ ایمرجنسی میں بھاگتی چلی گئی۔ ایکسکیوز می، ابھی یہاں ایکسیڈنٹ کیس میں اعزاز احمد کو لایا گیا ہے، اس نے کاؤنٹر پر موجود نرس کو مخاطب کر کے پوچھا تو وہ فائل پر نظر ڈال کر بولی، جی، وہ آپریشن تھیٹر میں ہیں، میں انہیں دیکھ سکتی ہوں؟ نہیں، کیا انہیں بہت زیادہ چوٹیں آئی ہیں؟ وہ رو دینے کو تھی۔ پتہ نہیں بی بی، ابھی ڈاکٹر آئیں گے، ان سے پوچھ لیجیے گا۔ میرے خدا، اس کی آنکھیں دھندلا گئیں، بمشکل تمام خود کو گھسیٹتی ہوئی بوتھ تک آئی تھی، لیکن اس کے پاس ٹیلی کارڈ نہیں تھا۔ مایوسی سے ادھر ادھر دیکھ رہی تھی کہ عقب سے آواز آئی، نمبر بتائیں۔ جی، اس نے پلٹ کر دیکھا تو اجنبی ٹیلی کارڈ لیے اسے مخاطب تھا۔ وہ فوراً ریسیور اٹھا کر بھیا کے آفس کا نمبر ڈائل کرنے لگی۔ ہیلو، ادھر سے سلیمان کی آواز سنتے ہی اس کے رکے ہوئے آنسو جھلک گئے تھے۔ بھیا، میں فائقہ بول رہی ہوں،
ابو کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، آپ پلیز جلدی سے آ جائیں۔ کہاں ہو تم اس وقت؟ سلیمان نے پوچھا۔ جناح ہاسپٹل۔ کیسے ہوا ایکسیڈنٹ؟ مجھے یہ سب نہیں پتا، بس آپ فوراً آ جائیں۔ وہ چیخی تھی۔ گھبراؤ نہیں، میں آ جاؤں گا، لیکن کچھ دیر ہو جائے گی، سلیمان نے تسلی دیتے کہا۔ کوئی دیر نہیں بھیا، میں اکیلی ہوں یہاں۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ انہیں ریسیور میں سے کھینچ لے، اور یہاں اسٹیٹ بینک سے سینئر آفیسر آئے ہوئے ہیں، 1 آدھ گھنٹے میں چلے جائیں گے، پھر میں فوراً آتا ہوں۔ تم پریشان نہیں ہو؟ اچھا۔ ادھر سے سلسلہ منقطع ہو گیا۔ اس نے دکھ اور بے یقینی سے ریسیور کو دیکھا، پھر کریڈل پر رکھ کر اپنے آس پاس دیکھنے لگی۔ کوئی سہارا تھا، نہ بیٹھنے کی جگہ۔ آئیے ادھر چلیں۔ اجنبی کی آواز پر پھر وہ چونک کر اسے پوچھنے لگی، آپ کون ہیں؟ میرا نام اعجاز ہے، اور میں اعجاز صاحب کے ساتھ کام کرتا ہوں۔ ابھی میں نے ہی آپ کو فون کیا تھا۔ اس نے بتایا تو فوراً پوچھنے لگی، آپ ابو کے ساتھ تھے جب ان کا ایکسیڈنٹ ہوا؟ نہیں، میں نے ایکسیڈنٹ ہوتے نہیں دیکھا۔ آفس کے قریب شاید روڈ کراس کرتے ہوئے ہوا تھا، وہیں لوگوں کا ہجوم تھا، میں نے جا کر دیکھا تو اعجاز صاحب… وہ قدر خاموش ہو گیا تھا۔ کیا ہوا انہیں؟ میرا مطلب ہے بہت زیادہ چوٹیں تو نہیں آئیں؟ اس کی پریشانی اور بے قراری انتہا کو چھو گئی تھی۔ آپ حوصلہ رکھیں، انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ آئیے ادھر بیٹھتے ہیں۔ اعجاز نے اس کی بات کا جواب نہیں دیا، جسے اس کا دل اندیشوں میں گھر گیا تھا کہ پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے۔ آپ اگر گھر فون کرنا چاہیں تو… اعجاز نے کہا تو مایوسی سے نفی میں سر ہلاتے ہوئے ایک دم اعظام کا خیال آیا۔ فوراً اس کے ہاتھ سے ٹیلی کارڈ لے کر اعظام کے آفس کے نمبر ڈائل کرنے لگی۔ جی، مجھے اعظام صاحب سے بات کرنی ہے۔ اسلام آباد؟ ابھی آئے نہیں۔ کب تک آئیں گے؟ اچھا ٹھیک ہے۔ اس کی مایوسی سوا ہو گئی۔ ریسیور رکھ کر بوجھل قدموں سے کوریڈور میں بینچ پر آ بیٹھی تھی۔ اپنی نظریں آپریشن تھیٹر پر جما دیں، جبکہ اس کا ذہن سلیمان بھیا کو سوچتے چٹکنے لگا تھا۔ کتنی ہی دیر میں آپریشن تھیٹر کا دروازہ کھلنے کے ساتھ ڈاکٹر برآمد ہوا تو بھاگ کر اس تک جا پہنچی۔ ڈاکٹر صاحب، میرے ابو… ویری سیریس کیس، ڈاکٹر مایوسی سے سر ہلاتے کہنے لگا۔ دماغ پر گہری چوٹ آئی ہے، آپریشن ہوگا۔ باقی زخم؟ بازو اور پیٹ؟ اس کے پیچھے کھڑے اعجاز نے پوچھا۔ وہ ٹھیک ہو جائیں گے، لیکن دماغ کی چوٹ اگر بروقت آپریشن نہ ہوا تو… ہو جائے گا، میں ابھی… وہ ڈاکٹر کی بات پوری ہونے سے پہلے بول پڑی، اور پھر سامنے سے آتے سلیمان بھیا کو دیکھ کر بھاگ کر ان کے سینے سے جا لگی تھی۔ بھیا ابو کو بچا لیں، انہیں فوراً ہسپتال لے چلیں۔ ہاں صبر کرو، مجھے ابو کو دیکھنے تو دو۔ سلیمان نے خود اسے الگ کیا، پھر ڈاکٹر کے ساتھ آپریشن تھیٹر میں چلے گئے۔ وہ بھی ان کے پیچھے جانا چاہتی تھی، لیکن اس کی ہمت نہ ہوئی۔ دوسرے اعجاز نے بھی اس کا راستہ روک لیا تھا۔ کچھ دیر بعد سلیمان واپس آئے تو ان کا چہرہ اترا ہوا تھا۔ اسے ایک طرف لے جا کر کہنے لگے، آپریشن پر بہت خرچہ آئے گا، ابو کی زندگی سے بڑھ کر کچھ نہیں بھیا، بس آپ انہیں لے چلیں۔ وہ مچل کر بولی، ایسے کیسے لے چلوں؟ کچھ انتظام ہو تب تو۔ انہوں نے کہا تو فوراً بولی، میں کرتی ہوں انتظام، امی کے بعد بھی جمع پونجی کافی ہوگی۔ آپ ابو کو لے جائیں، میں امی سے پیسے لے کر وہیں آغا خان ہسپتال پہنچتی ہوں۔ ٹھیک ہے تم جاؤ، سلیمان نے کہا تو اس نے مزید ایک لمحہ ضائع نہ کیا اور بھاگ کر باہر نکلی تھی۔